بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہمیں یہ مضمون سمجھنا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے بدلہ ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیش کے لیے سزا ہے۔ یہ موضوع ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے کیوں صلہ ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے کیوں سزا ہے۔ یہ ٹاپک ہے کہ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی سزا جہنم کیوں ہے اور ایمان والوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کا صلہ جنت کیوں ہے۔ اس ٹاپک کو ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکھارا ہے اور اسے سمجھایا ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ ایمان ایک کانٹینیو حقیقت ہے، ایمان بندے کے لیے ایک کانٹینیو حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ کانٹینیو والے نہیں ہوتے۔ نماز ہم 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھ لیتے ہیں، حج ہم 5 دنوں میں ادا کر لیتے ہیں، عمرہ ہم کئی گھنٹے میں ادا کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ کنٹینیو نہیں ہوتے، وہ تھوڑے وقتوں میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ایک کنٹینیو عمل ہے، مسلسل چلنے والی حقیقت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی بندے سے ایمان ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ پیچھے کا کیا کرایا سارا ختم، پیچھے کا کیا کرایا سب پر پانی پھر جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمان ایک مسلسل حقیقت ہے، تسلسل کے ساتھ چلنے والی حقیقت ہے، سو اس کا بدلہ بھی اور اس کا صلہ بھی کنٹینیو حقیقت کے ساتھ ہے، کیونکہ جنت ایمان کا بدلہ ہے، عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال تو درجات کی بلندی کے لیے، آسان لفظوں میں سمجھو، اچھے اعمال درجات کی بلندی کے لیے، اور جنت کس بات کے لیے ہے؟ جنت ہے ایمان کے بدلے میں ملنے والی چیز۔ تو ایمان کا صلہ
براہ راست جنت ہے۔ اور ایمان ایک کانٹینیو حقیقت ہے، سو اس کا صلہ بھی ایک کانٹینیو چیز کی شکل میں دی گئی۔ اسی لیے مومن جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ یوں یہ فلسفہ حل ہوا کہ ایمان والوں کو جنت صلے میں، ایمان کے صلے میں ہمیشہ کے لیے دی جائے گی، چونکہ ایمان ہمیشہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں کر سکتا، سو جنت بھی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور کفر کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس لیے کہ کفر بھی ایک کانٹینیو حقیقت ہے۔ جو کافر ہے، ہمیشہ کفر میں مرا، وہ ایک کانٹینیو حقیقت ہے، تو اس کا صلہ بھی اسے کانٹینیو اور مسلسل سزا کی شکل میں، جہنم کی شکل میں اسے سزا کے طور پر بھیجا جائے گا۔ کفر ایک کانٹینیو حقیقت ہے تو اس کی سزا بھی کانٹینیو ملے گی، یوں سمجھو۔ اس لیے کافروں کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب ایک بات اور ہے کہ ہم ایمان والے اچھے برے دونوں عمل کرتے ہیں۔ ایمان والے اچھے اور برے دونوں طرح کے عمل کرتے ہیں، اچھے بھی کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، برے اعمال بھی ہو جاتے ہیں۔ مومن کے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ تعالی ایمان کے تابع کر کے دیتا ہے۔ اچھے اعمال ایمان کے تابع ہے، سو مومن کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ مومن کے اچھے اعمال کا بدلہ ایمان کے تابع کر کے جنت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے میں جنت ملی، اور ایمان کانٹینیو حقیقت ہے، تو جو چیز ایمان کے تابع ہوگی، یعنی اچھے اعمال، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ایمان کے تابع ہو کر ایمان کی طرح کانٹینیو ہو جائے گی۔ اس کا بدلہ ایمان چونکہ کانٹینیو ہے، تو جو چیز اس کے تابع ہوگی وہ بھی کانٹینیو اللہ تعالیٰ اسے بنائے گا۔ سو ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا صلہ فکس نہیں ہے کہ 4 منٹ کے لیے اس کو ہوا میں رکھنا ہے، یا اے سی کولر میں رکھنا ہے، یا جنت میں اچھے باغات میں اسے رکھنا ہے، یا اس ایک نماز کا بدلہ 5 دن تک جنت کے نہر سے دودھ اس کو دیا جائے گا، یا جنت کی شہد کی نہر سے اسے شہد دیا جائے گا۔ یہ 5 دن کے لیے فکس نہیں ہے، یہ پھر یہ اعمال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے، ایمان کے تابع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے اس کا صلہ ملے گا۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعمال ایمان کے تابع بنائے گا، اچھے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کو ایمان کے تابع بنا دیا، اور ایمان ایک کانٹینیو حقیقت ہے، تو وہ اعمال تابع ہو کر بھی کانٹینیو حقیقت ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ صلے کے طور پر انعام فرمائیں گے وہ کانٹینیو، ایسا نہیں کہ کسی نماز یا روزہ یا کسی اور اچھے عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فروٹس جنت میں عطا کیا تو وہ محدود ہوگا کہ یہ 5 نمازوں کی وجہ سے اس کو 5 دن کے لیے فروٹ ملیں گے، اگلے ہفتے نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کے
اچھے اعمال کو ایمان کے تابع بنایا گیا ہے اور ایمان کنٹینیو حقیقت ہے، تو اچھے اعمال بھی کنٹینیو حقیقت کے تابع ہو کر کنٹینیو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور مومن کے برے اعمال کی سزا، اس کو سمجھو، مومن کے برے اعمال کی سزا، مومن کے برے اعمال کی سزا، دیکھو برے اعمال ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہم جنس نہیں ہے۔ اچھے اعمال ایمان کے ہم جنس ہے، کیونکہ دونوں اچھی چیز ہے، اور برائی اور بھلائی میں جنسیت نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہم جنس نہیں ہے، مخالف جنس ہے، الگ ہے یہ۔ تو برے اعمال کو ایمان کے تابع نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ یہ برے اعمال ایمان والے بندوں کے ہیں تو یہ کفر کے بھی تابع نہیں ہو سکتے۔ برے اعمال کفر کے تابع بھی نہیں ہو سکتے اور ایمان کے بھی تابع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مومن کے برے اعمال کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 اسٹیپ بنایا ہے۔ کتنے اسٹیپ؟ 4 اسٹیپ۔ نمبر 1، مومن کو برے اعمال کی سزا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کی گرفت دنیا میں ہی فرما لیتے ہیں۔ مومن کے برے اعمال کی سزا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو دنیا میں سزا مل گئی تو وہ سمجھو کہ اس کے ساتھ سہولت ہو گئی۔ بعد کی زندگی جو ہماری ہوگی قبر والی، آخرت والی، وہاں اگر سزا ملے تو وہ زیادہ سخت ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ روٹی نہیں ملے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی واقعہ پیش آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہمارے اور کئی طرح سے امتحان لیے جا سکتے ہیں۔ تو مومن کے برے اعمال کی سزا دینے کی پہلی جگہ یہی دنیا ہے، یہی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ دوسری جگہ، دوسرا اسٹیپ، مومن کے برے اعمال کی سزا کے لیے دوسرا اسٹیپ ہے قبر۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ قبر۔ قبر کا مطلب قبر کا گڑھا نہیں ہے، وہ گڈھا جس میں ہمیں دفن کیا جاتا ہے، وہ قبر سے مراد وہ گڈھا نہیں ہے۔ عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ جو ایک اسپیس ہے، اس اسپیس کا نام کیا ہے؟ قبر ہے۔ اس دنیا میں ہم موت کے بعد پہنچتے ہیں، اس دنیا میں ہم موت کے بعد پہنچتے ہیں۔ تو دوسرا اسٹیپ، مومن کو برے اعمال کی جو سزا دی جائے گی وہ کہاں دی جائے گی؟ قبر میں دی جائے گی۔ قبر میں بھی اگر کسی کو سزا مل گئی تو سمجھو کہ وہ ہلکے میں ہی نمٹ رہا ہے، وہ ہلکے میں ہی نمٹ رہا ہے۔ اور اس کے لیے پھر بہت سی حدیثوں میں تفصیلات ہیں، الگ الگ سزائیں قبر میں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ دیں گے اور دیتے ہیں۔ جیسے قبر میں سزا اللہ دیتا ہے، اچھے لوگوں کو راحت بھی دیتا ہے۔ جیسے عذاب قبر ثابت ہے، ایسے ہی راحت قبر بھی ثابت ہے۔ تو اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اچھا بننا ہے۔ بہرحال دوسرا اسٹیپ، مومن کو برے اعمال کی سزا کے لیے دوسرا اسٹیپ قبر۔ تیسرا اسٹیپ، تیسری جگہ جو مومن کو برے اعمال کی سزا ملے گی وہ ہے ہولناک منظر قیامت میں۔ ابھی
قیامت سے ہی آخرت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن قیامت کے بعد جو حساب و کتاب تک کا معاملہ ہے یہاں بھی اسے سزا مل جائے گی، اور یہ بھی ہلکا ہی سٹیپ ہے اگر یہاں بھی کوئی نمٹ گیا۔ چوتھا اسٹیپ سزا کا مومن کے لیے جہنم ہے۔ کوئی یہاں بھی نہیں نمٹایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے، تو لاسٹ میں مومن کو برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے گا، لیکن کنٹینیو نہیں، صرف سزا بھگتنے کے لیے، کیونکہ مومن کا جہنم میں جانا کفر کی وجہ سے نہیں ہوا، برے عمل کی وجہ سے ہوا، اور مومن کا برا عمل یہ کفر کے تابع نہیں ہے جو کنٹینیو ہو جائے۔ وہ اب مومن جہنم سے پھر نکالا جائے گا۔ جہنم سے نکلنے کی کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، شفاعت سے، شفاعت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کسی اور کی شفاعت سے جسے اللہ شفاعت کا حق دے دے، اس کی شفاعت سے، اور لاسٹ میں پروردگار عالم کے فضل و کرم سے۔ فضل و کرم سے بھی اللہ تعالی بہت سے مومن کو جہنم سے نکال دیں گے، اب وہ جنت میں جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ مومن کے برے اعمال کی سزا کے لیے 4 اسٹیپ ہے۔ نمبر 1 اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، نمبر 2 قبر، اور نمبر 3 قیامت کے دن، اور نمبر 4 آخرت میں جہنم میں ڈال کر۔